ایران بس حادثہ، پاکستان ایئر فورس کا طیارہ میتوں اور زخمیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ ایران کے شہر یزد سے جیکب آباد پہنچا۔ بس حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچائی جائیں گی۔ 23 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 28 پاکستانیوں کی نماز جنازہ یزد ایئرپورٹ پر ادا کی گئی۔ سپریم لیڈر کے نمائندے آیت اللہ ناصری سمیت گورنر اور ڈپٹی گورنر یزد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو اور حکام نے بھی شرکت کی۔ سندھ حکومت کا جاں بحق زائرین کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان، زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کچے کے شرپسندوں کے خلاف مؤثر کوارڈینیٹڈ آپریشن کا حکم، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت رحیم یار خان ایئرپورٹ پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کچے میں آپریشنل فورس سے متعلق حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور، آپریشن میں حصہ لینے والی فورس کو جدید ہتھیاروں اور سیفٹی آلات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، حملہ آوروں سے بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اپنے بہادر سپوتوں کے خون کا بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حملہ کرنے والوں کا انجام عبرتناک اور برا ہوگا، پاکستان کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، وزیر داخلہ کی گفتگو۔ محسن نقوی کا شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان کا دورہ، زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمی پولیس اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ آئی جی پنجاب کا بھی رحیم یار خان میں شیخ زاید اسپتال کا دورہ، زیر علاج زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ سانحہ ماچکا کے شہید اہلکار مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ ملتان میں ان-ستار، خانپور میں اہلکار محمد احمد کی تدفین کی گئی۔ لیاقت پور میں 3 پولیس اہلکار سپرد خاک۔ کانسٹیبل راجہ کنول اور اجے رام کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی۔ ڈاکوؤں کے حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز رحیم یار خان میں ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب عثمان انور سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کے لواحقین، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بھی شرکت۔ ماچکا میں ڈاکوؤں کے راکٹ حملے میں 12 پولیس اہلکار شہید اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس اہلکار ہفتہ وار ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے کہ گاڑی بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے کر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ اور راکٹ حملے کیے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں پولیس اہلکاروں پر حملے کا مرکزی ملزم بشیر شر مارا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس قافلے پر حملہ کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کچے کے خطرناک ترین ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی۔ خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام مقرر۔ کم خطرناک ڈاکوؤں اور دہشت گرد کی گرفتاری پر 25 لاکھ روپے انعام۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج رحیم یار خان کا دورہ کریں گی۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ پی ٹی آئی نے مولانا سے پارلیمنٹ کے اندر تعاون مانگ لیا۔ پی ٹی آئی کا حکومت کو ایوان میں ٹف ٹائم دینے کے لیے مل کر چلنے پر زور۔ پی ٹی آئی کی تجاویز پر مشاورت کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ جے یو آئی نے خود تحریک چلانے کے فیصلے سے پی ٹی آئی وفد کو آگاہ کیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کی تجاویز۔ آنے والے دنوں میں ہمارا جے یو آئی کے ساتھ اتحاد مضبوط ہوگا۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مشترکہ طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم باہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کی میڈیا ٹاک۔ حکومت کا ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے 2 ہفتوں میں تجاویز مانگ لیں۔ 11,000 ملازمین بے روزگار ہونے کا خدشہ، فیصلے سے یوٹیلیٹی سٹور کے ہزاروں ملازمین میں تشویش۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو کمپنیوں سے لین دین معاملات جلد نمٹانے کی ہدایت۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے بی آئی ایس پی صارفین کو کیش رقوم دینے کی تجویز۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سٹورز کو بند کیا جائے گا۔ سبسڈی روکنے سے 2 کروڑ 60 لاکھ مستحق خاندان متاثر ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں، جس کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ ملازمین کو دوسرے اداروں میں بھیجنے کے لیے کام شروع ہے۔ حکومت غیر ضروری کاروبار سے باہر نکلنا چاہتی ہے، سیکرٹری صنعت و پیداوار کی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی میں گفتگو۔
कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का यूटिलिटी सोर्स की बंदिश का नोटिस। सेक्रेटरी सनत व पैदावार के बयान पर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का विफाकी हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। इस सारे मामले में हजारों मुलाजमीन का क्या होगा, ये हुकूमत को इल्म ही नहीं। मुलाजमीन को कहां एडजस्ट किया जाएगा, क्या लोगों को बेरोजगार किया जाएगा? चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास का सवाल। वज़ीर तवानाई का फिर IPPs का दिफा। IPPs पॉलिसी महंगी बिजली की वजह से नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं। IPPs से मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। बिजली घरों का किराया और कर्ज की वापसी फ़ी यूनिट बिजली को महंगा बना रही है। IPPs मुआहदों से पीछे हटा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी इस्लाहात के ज़रिए ही मुमकिन है। इस्लाहात से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जल्द खित्ते के दीगर ममालिक जैसी हो जाएंगी। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। आइंदा 1-2 माह में IPPs के मामले पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। IPPs के साथ मुआहदों को एकतरफा ख़त्म या तब्दील नहीं करेंगे। IPPs ने डॉलर में सरमायाकारी की तो डॉलर में ही अदायगी होगी। ऐसा कौन सा मुल्क है जो डॉलर में कर्ज ले और वापसी मकामी करेंसी में करे? वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। सनतों की पैदावारी लागत में 50% हिस्सा बिजली है। बिजली का निजाम हुकूमत से नहीं चल रहा। IPP से ऐसे मुआहिदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहिदों के होते हुए हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मुआहिदे पाकिस्तान की इकोनॉमी से खून चूस रहे हैं। सबसे पहले आवाज उठाई, सनतें 16 सेंट फी यूनिट पर नहीं चल सकती। दुनिया में 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं है। 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी किया। अगर जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलव्विस थे तो ओपन ट्रायल करें। फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। पार्टी क़यादत को कह रहा हूँ, 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करें। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI का लीडरशिप को पैगाम है, 8 सितंबर को जलसा हर हालत में होगा। हमारे पास लीगल NOC मौजूद है। अगर कोई रुकावटें खड़ी करे तो तमाम लोग जलसागाह पहुंचे। अब अगर ये कहा जाए कि बानी PTI ने जलसा मंसूख कर दिया है तो लोग ये बात ना माने। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई है। बानी PTI ने बताया कि उन्हें पैगाम दिया गया कि आप जलसा मुलतवी कर दें। बानी PTI ने वार्निंग दी, अगले जलसे में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक। बिजली के टैरिफ में पूरे पाकिस्तान में कमी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से विफाक से भी बात करे। ताजिर 28 अगस्त को दुकानें बंद करके अपने गुस्से का इजहार करें। ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करते हैं। मेरी अपील है, मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उलमा को सुनने के बाद बेहतरीन फैसला किया। मरियम नवाज हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम हैं। अच्छी बात है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज काम कर रही हैं। पंजाब में जो स्कीमें अब हैं वो बहुत पहले से इनमें मुकम्मल हो चुकी। पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई का पारा 0.1% गिर गया। महंगाई की मजमूई शरह 16.69% रिकॉर्ड। 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। अंडे 17 रुपये दर्जन, दाल चना 20 रुपये किलो महंगी, आलू लहसुन दूध दही की कीमतें भी बढ़ गईं। 20 किलो आटे का थैला 51 रुपये 37 पैसे सस्ता। केले, दाल, मसूर दाल, मूंग, डबल रोटी भी सस्ती।
بظاہر لگ رہا ہے حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے. کیسے اس ملک میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو کچھ نہیں کرتے. چیف ایگزیکٹو کو ان معاملات کا پتہ ہے مگر پھر بھی لوگ جبری لاپتہ ہو جاتے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے اظہر مشوانی کے لاپتہ 2 بھائیوں کی بازیابی کیس میں ریمارکس. جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس شروع ہوا ہے تفتیش رک گئی ہے. عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار. جیو فینسنگ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب. ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشیں. لاہور میں بادل برس پڑے, کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برسنے کا امکان. سندھ, خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی. گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی توقع. دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند. قاضی احمد اور سکرنڈ کے مزید 10 دیہات میں سیلابی پانی داخل. بیگ چانڈیوں سمیت متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. بالاچ ٹیپو قتل کیس. مرکزی ملزم احسن شاہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. CIA ملزم احسن شاہ کو برآمدگی کے لیے شاد باغ لے جا رہی تھی. ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی. CIA ٹیم بال بچی. احسن شاہ کو اسپتال لے جایا گیا مگر دم توڑ گیا. پولیس ذرائع. بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شکیب الحسن پر قتل کا مقدمہ درج. شکیب الحسن پر ڈھاکہ میں گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کے قتل کا الزام عائد کیا گیا. مقتول کے والد نے ڈھاکہ کے تھانے میں شکیب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا. کرکٹر شکیب الحسن کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ساتھ مقدمہ قتل میں نامزد کیا گیا. شکیب الحسن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کے رکن اور ممبر پارلیمنٹ تھے. شکیب الحسن ٹیم کے ساتھ پاکستان کے دورے پر ہیں. بنگلہ دیش میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی. موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے 2 افراد جاں بحق, 30 لاکھ افراد متاثر. کئی علاقے زیر آب. سینکڑوں گھروں, مویشیوں, دکانوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. زمینی رابطے منقطع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات. امدادی کارروائیوں میں بھی دشواری. وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کو خط. وزیر اعظم کی بنگلہ دیش میں حالیہ سیلابی صورتحال پر مدد کی پیشکش. کہا مشکل صورتحال میں بنگلہ دیش اور بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر ممکن مدد کریں گے. بنگلہ دیش جلد مشکل صورتحال سے نکل آئے گا.